إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اچھے عمل کر کے آئے گا، وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے، ایمان والا ہو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ان عمل صالح کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اسلام کے اندر عورت کا مقام اور عورت کا کردار کیا رہا ہے، اس کے اوپر خطبہ بیان کیا جائے گا.
امام بغوی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ باقی رکھنا چاہتا تھا تو اسے اون کا لباس پہنا کے اونٹوں اور بکریوں کو چرانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ حقارت کی بنیاد پہ کیا جاتا تھا، اور جب وہ 6 سال کی ہو جاتی تو اکثر عرب جو تھے وہ 6 سال کی بیٹی کو، اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو کہتے کہ اس بیٹی کو تیار کرو، میں نے اس کے ننیحال کو ملوانا ہے، اور خود جنگل میں جا کر کے ایک گڑھا کھودتا بہت بڑا، اور اپنی بیٹی کو تیار کر کے لے جاتا، اور لے جا کر کے اس گڑھے میں جھانکنے کو کہتا۔ جب وہ بیٹی اس گڑھے میں دیکھتی تو یہ باپ دھکا دیتا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے خوشی خوشی یہ گھر لوٹ آتا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ کا دین اسلام آیا تو اللہ نے اس بیٹی کو، اس عورت کو ایسا بلند مقام نصیب کیا کہ پوری دنیا کے مذاہب آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جو مقام اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ مقام کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے کلام، اپنے قرآن کے اندر ایک پوری سورت اور اس کا نام رکھ دیا النساء۔ عورتوں کے نام پر ایک پوری سورت رکھ دی، اور اسی اسلام نے اس بیٹی کی پیدائش پر کہا کہ اللہ کی رحمت آئی ہے، اور اس اسلام نے جب یہ بڑی ہوئی تو کہہ دیا کہ اس کے ذریعے جنت حاصل کر لو، اور اسی اسلام نے وقرن فی بیوتکن کہہ کر چادر 4 دیواری کا اس کو ایک نظام دیا، اور اسی اسلام نے المرأۃ عورہ فاذا خرجت استشرقها الشیطان وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَصْرِ بَيْتِهَا، یہ کہہ کر کے اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت کہ عورت پردے کا نام ہے، اور جب یہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر حملے کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جب اپنے گھر کے کسی کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوتی ہے وہ گویا کہ یہ اللہ کے بہت قریب ہو۔ اللہ۔ اور اسی اسلام نے جب گھر سے نکلنا ضروری سمجھا کہ عورت کی مجبوری ہے، گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا ہے، تو پھر اسلام نے ایک شیلٹر دیا، ایک قانون دیا، ایک لا دیا کہ میری بندیوں جب تم نے نکلنا ہے، اور یہ حکم بھی کس سے شروع کیا؟ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دو، جس میں انشاءاللہ یہ امت کے مومن بھی شامل ہیں، ان سب سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب تم نے گھر سے نکلنا ہے اپنے اوپر اوڑھنی لے لینی ہے، اور اوڑھنی بھی کیسی لینی ہے؟ لمبی ہو، جس میں تو مکمل ڈھانپ جائے، تو بالکل لپٹ جائے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اور جب تو گھر سے نکلے پتہ چل جائے یہ مومنوں کی عورت ہے، کسی منافق کی عورت نہیں ہے، کسی دیوس کی عورت نہیں ہے۔ اور یہ مدینہ طیبہ کے اندر نشانی تھی مسلمان عورتوں کی کہ جو پردے دار نکلتی مدینے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی عورت ہے، اور جو بے پردہ ہو کے نکلتی وہ سمجھتے تھے کہ یہ کسی مسلمان کی عورت نہیں ہے۔ اس اسلام نے اس عورت کو اتنی سیکورٹی اور اتنی حیا نصیب کی۔ اللہ اکبر۔
اور یہ سلسلہ آج تک برقرار ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یقین جانیے اسلام سے پہلے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا تھا، کوئی ماں کو ماں سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سنن دارمی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، روایت آتی ہے، اللہ ربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو میں ہو گیا ہوں، لیکن ایک بات میرے کلیجے کو کھائے جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا بات؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی بیٹی تھی، اور وہ بیٹی بڑی ہی پیاری بیٹی تھی میری، تھوڑی سی بڑی ہوئی، چلنے کے قابل ہوئی، تو جب میں اس کے نام سے اسے پکارتا تو وہ میری طرف ہنس کے دیکھنے لگتی، اور جب میں اس کو بلاتا تو میری طرف دوڑی چلی آتی تھی۔ مجھے پیاری تو لگتی تھی، لیکن اس مشرک اور اس مکہ کے معاشرے کے اندر میں اپنے آپ کو گھٹیا تصور کرنے لگ گیا تھا۔ لوگ مجھے تانے دیتے تھے۔ میں نے ایک دن اس بیٹی کو بلایا، جیسے بلایا پہلے بلایا کرتا تھا، وہ دوڑی چلی آئی مسکراتی ہوئی، میں آگے چل پڑا، وہ میرے پیچھے چل پڑی۔ کہتا میں چلتا گیا، گھر سے قریب ہی ایک کنواں تھا، وہاں پہنچا، یہ میری بیٹی پیچھے ہنستی ہوئی میرے ساتھ آ گئی، اور جب میرے قریب آئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جب پھینکنے لگا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ صرف آج بھی میرے کانوں پہ پڑتے ہیں کہ جب میری بیٹی کہہ رہی تھی یا ابا یا ابا، ابا جان ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دیکھا تو پیارے نبی کے آنسو آپ کی داڑھی کو تر کر چکے تھے۔ ایک صحابی نے کہا او اللہ کے بندے، تو نے رسول اللہ کو غمگین کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خاموش ہو جا، اور کہا کہ تو دوبارہ سے مجھے یہ واقعہ سنا۔ اس نے پھر سنایا، میرا نبی رو رہا ہے اس بیٹی کی موت پر، اس بیٹی پر ظلم پر میرا نبی رو رہا ہے، اور اس قدر رو رہے ہیں آپ کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ اور ساتھ ہی فرمایا او میرے صحابہ کرام، اسلام سے پہلے جاہلیت میں تم نے جتنے بڑے گناہ کر لیے ہیں، اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ نے تمہارے سابقہ گناہ معاف کر دی۔ یہ ہے وہ بیٹی، یہ ہے وہ بیٹی جس کو مقام دیا ہے اسلام نے، اور جس مقام کی بات آج کر رہا ہے یورپ، یہ سیکولرز، یہ لبرل، یہ آزاد مافیا، اللہ کی قسم یہ تو وہ بات کر رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی اتنے گندے اور پلیت نہیں تھے جتنا آج کا یہ سیکولر اور لبرل ہے۔ میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مومن بہنوں نے اللہ کی قسم اس سوشل میڈیا کے اوپر جواب دیا، انہوں نے کہا میرا جسم اللہ کی مرضی۔ جو مقام اسلام نے دیا ہے، جاؤ میں دنیا کے سارے لبرلز اور سیکولرز چیلنج کرتا ہوں کہ جو مقام اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے دیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا جسم میری مرضی، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں جوتے نہیں اٹھاؤں گی۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ میرے نبی نے تو ایسا گھرانہ دیا۔ اما عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے گھر کی صفائی بھی کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اپنے جوتوں کی سلائی بھی کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی دودھ بھی دو لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایسے بےہودہ نعرے
جو مسجد منبر میں راہ پر کھڑے ہو کے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم یہ وہ شیطان ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، آپ کے سامنے ابھی حدیث پیش کی ابن حبان کے اندر، یہ وہ شیطان ہے کہ جب یہ گھروں سے نکالتا ہے ہماری بیٹیوں کو، چوکو چراؤں پہ لا کے کہتے ہیں دوپٹہ اتار دو، اور یہ شلوار قمیض اتار کے سادے چھوٹے سے لباس، بےہودہ لباس، بے حیائی والے لباس، بے پردہ ہو کے سڑکوں پہ نکلو اور ساری بیٹیوں کو بے پردہ کر دو۔ یہ مشن لے کے یہ سیکولر آنٹیاں نکلی ہیں، اور انشاءاللہ ہماری جو مومن مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں اللہ کی قسم منہ توڑ جواب دیتی ہے۔ یہ جتنا زور لگاتے ہیں اللہ کی قسم اتنا پردے دار بیٹیاں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ اسلام کا مزاج ہے، اسے جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا کردار کتنا پاکیزہ تھا، سبحان اللہ۔ میں ابھی صحابیات سے پیچھے جانا چاہتا، اور سیدہ مریم اور اسی طرح سیدہ آسیہ، ان سے بھی پیچھے جانا چاہتا کہ کیسا کردار تھا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ سے ناراض ہو گئے اللہ کی توحید کے لیے، ملک سے نکال دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ عنہا ہاتھ پکڑا نکل آئے، نمرود کے علاقے سے نکلے، دور دراز علاقہ ایک اور آیا، وہاں کا بادشاہ کوئی اور تھا، وہاں کے مخبر نے جا کے بادشاہ کو اطلاع دی، کہنے لگا کہ آپ کے علاقے میں ایک مرد اور ایک خاتون آئی ہے، مرد بھی جوان تکڑا ہے اور عورت بھی حسن و جمال کی مالک ہے۔ بادشاہ کا نظام تھا کہ اگر اسے کوئی عورت خاتون پسند آ جاتی اس کے خامند کو قتل کروا کے اس عورت پہ قبضہ کر لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، بلایا بادشاہ نے، پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پہ، اسلامی رشتے کی بنیاد پہ کہا یہ میری بہن ہے۔ جب یہ کہا اس نے کہا جاؤ اس کو بھیج دو میرے پاس۔ اب کردار سنو مومن عورتوں کا کہ اللہ کے ساتھ ان مومن عورتوں کا کتنا مضبوط رابطہ تھا۔ سیدنا ابراہیم گئے، کہا سارہ میں نے یوں بات کی ہے، اور اس روئے زمین پہ ہم دو ہی بندے ہیں جو اللہ پہ ایمان لانے والے، اور کوئی نہیں۔ سارہ اللہ کی بندی چلی گئی، جب اس کے سامنے کھڑی ہوئی اس کی نیت میں فطور آیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وآسنت فرجی الا علی ازواجی فلا تسلط علی الکافر۔ اے اللہ اگر تیرے ہاں میں تیرے اوپر ایمان رکھنے والی لکھی گئی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لانے والے لکھی گئی ہوں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، اللہ اس کافر سے مجھے بچا لے۔ کہتی ہیں دعا جب قبول ہوئی، اللہ اکبر، سن لو میری ماں اور بہنوں، جب اللہ کے ساتھ مضبوط رابطے ہو شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ادھر دعا کی، ادھر دیکھا تو بادشاہ کانپ رہا ہے اور اس کے پاؤں ٹخنوں تک زمین میں گڑ چکے۔ فوراً دعا کی اللہ اگر یہ مر گیا تو اس کی رعایا کہے گی اس نے مار دیا ہے، اس کو پکڑ لو، پھر میرے اوپر ظلم ہوگا۔ دعا کی، اللہ نے اس کے پاؤں باہر نکال دیے، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر حضرت سارہ نے دعا کی، پھر اس کے زمین میں دھنس کے پاؤں، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ چوتھی مرتبہ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ اللہ والی ہے، یہ اللہ والی ہے۔ کہا جا مائی تو بھی چلی جا، اور یہ میری ایک غلام ہاجرہ یہ بھی ساتھ لے جا، تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئی، ابراہیم بڑے پریشان تھے، کہنے لگی اللہ والے، اللہ کے بندے، اللہ نے میری مدد کی اور اس کافر کے منہ پہ اس کی حیثیت کو اور اس کو رد کر کے رکھ دیا میرے اللہ نے، اور اللہ نے تیرے لیے ایک اور بیوی بھی بھیج دی۔ جو مومن عورتیں ہوا کرتی تھی، رب جب ہاتھ اٹھاتی تھی مالک الملک ان کے ہاتھوں
اللہ اکبر۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں، یہ جو میں واقعات سنا رہا ہوں اس کو سن کے اور تھوڑا سا غور کرنا کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، اور جن خواتین بھائیوں کی خواتین نہیں آئی وہ جا کے خود سنیں۔ کائنات اور ساری کائنات کے مومنوں کی ماں، کس کی ماں؟ صرف مومنوں کی۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ مومنوں کی ماں، صدیقہ کائنات، سیدہ، مطہرہ، خطیبہ، حافظہ، عالمہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اب یہ بھی ایک ماں ہے مومنوں کی، اس کا کردار بھی سنو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے، 1,00,000 درہم، رمضان کا مہینہ، 1,00,000 درہم بھیجے کہ جاؤ اماں کو دے کے آؤ، مومنوں کی ماں کو دے کے آؤ۔ 1,00,000 درہم آئے، اما عائشہ نے 2 تھال منگوائے، تسلے منگوائے، برتن منگوائے، اور ان کے اندر 1,00,000 درہم ڈال کے اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ جا کے مسکینوں کو بلا کے لاؤ۔ اور مسکین جب آئے سب کو نوازتی چلی گئی، نوازتی چلی گئی، حتیٰ کہ جب دیکھا دونوں تھال خالی ہو چکے ہیں، چلی گئی اپنے تھال برتن اٹھائے اور گھر کے اندر اس قدر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی، سارا مال خرچ کر دیا، افطاری کا وقت ہوا، اپنے غلام کو کہتی ہیں کہ جاؤ کچھ افطاری کے لیے تو لے آؤ۔ تو غلام کہتی ہیں اگر آپ نے 1 درہم بھی رکھ لیا ہوتا تو آج محمد کے گھرانے میں افطاری تیار ہو جاتی۔ یعنی 1,00,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور اپنے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گھر میں آتے تھے آ کے پوچھتے تھے عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے، افطاری کے لیے ہے، کوئی تازہ کھجور؟ اماں جی کہتے نہیں اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے۔ اچھا کوئی خشک کھجور؟ عرض کرتی نہیں ہے وہ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا گھونٹ پی لیتے اور اس کے بعد دعا پڑھ لیتے اور روزہ قبول ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ نبی کو ایسے دیکھتی تھی میری اماں تو اس لیے پھر وہ بھی ایسی افطاریاں کرتی تھی، پانی پی کے الحمدللہ کر لیتی تھی۔ ہماری طرح نہیں تھی کہ ہمارا مشن ہی سحری اور افطاری ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار سبحان اللہ اس قدر اعلیٰ اور اللہ رسول سے اتنی محبت کرنے والی ہوتی تھی کہ ان کی مثال نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ساری ازواج، ساری مومنوں کی ماؤں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھ دی، اللہ کے نبی ہمیں بھی کچھ دیں، کچھ مال دیں، ہم بھی اپنا زیور بنوانا چاہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے مال سے محبت ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تیری بیویاں دنیا کا مال چاہتی ہے تو ان کو مال دے دو اور رخصت کرو، سب کو رخصت کر دو، اور اگر یہ آخرت چاہتی ہیں تو ان کو بتا دو کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، فیصلہ ان کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہ قرآن آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، فیصلہ کر لو۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پہ پریشان تھے کہ جلد بازی میں یہ ساری بیویاں دنیا کو ہی نہ مانگ لیں۔ فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، ایسے فیصلہ نہ کر لینا۔ جب یہ بات سنی تو اما عائشہ آگے بڑھتی ہیں رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں مشورہ ہم نے کس سے کرنا ہے؟ کیا مشورہ کرنا ہے؟ جب 2 چوائس 2 پسند آ گئی اللہ کی طرف سے تو سن لے میرے نبی، میرے سر کے تاج، ساری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سن لے میں عائشہ اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔
او اللہ کی بندیوں، جب اللہ اور اس کے رسول کا دین آ جائے اور دنیا جاتی ہو تو جانے دیا کرو. یہ جب اللہ قیامت کے روز بدلے دے گا تو پھر تم کہو گی کہ اللہ دنیا میں ہم نے کوئی دنیا کی چیز لی نہ ہوتی. ہر معاملے میں ہم قرآن اور سنت اللہ رسول کی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگا. مومن ماؤں کا کردار، خواتین اسلام کا کردار، سبحان اللہ. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، عبد المطلب کی بیٹی، سیدنا امیر حمزہ کی بہن، سیدنا زبیر کی اماں اور پیارے نبی کی پھپھو جان، اس قدر دلیر. عورتوں کو دلیر ہونا بھی ضروری ہے. یاد رکھیں اگر ماں دلیر ہوگی نا، کل ایک بڑی پیاری، کچھ لوگ نا بڑا اچھا سٹیٹس لگا دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو ایسا لگاتے ہیں یقین کریں دل کرتا ہے کہ بس اس کے لیے جھولی اٹھا دے بندہ کہ یہ کیا فحاشی پھیلا رہا ہے. بڑا پیارا سٹیٹس لگایا اور بڑا ہی پسند آیا. ایسے اچھی چیز پیغام بھیجو، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اب اس بھائی نے لگایا ہے، عالم ہے وہ، لیکن کمال بات ہے، کہتے ہیں آج کی جدید سائنس ڈاکٹری کہتی ہے کہ ماں جیسی خوراک کھائے اس کا اثر اولاد پہ ہوتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں جی؟ کہ اگر ماں اچھی خوراک کھائے تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ ہوتا ہے. کہتا ہے اور جو ماں سارا دن فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، سارا دن شیطانی چرخے دیکھے تو کیا اس کے بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ یہ جو موسیقی شیطانی روحوں کی غذا ہے، جب یہ غذا کھائے گی تو یہ جو پیٹ میں ہے نا پھر حسن حسین نہیں بنے گا، یہ محمد بن قاسم نہیں بنے گا، یہ ٹیپو سلطان نہیں بنے گا، یہ صلاح الدین یوسف نہیں بنے گا. اللہ کی قسم اٹھا کے، اللہ اکبر. اور یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، عبد المطلب کی بیٹی، سیدنا امیر حمزہ کی بہن، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اور پیارے نبی کی پھپھو جان، انتہائی دلیر. ایک جنگ کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، اللہ اکبر، ایک قلعے میں معصور ہو گئی خواتین. مسلمان آگے لڑ رہے تھے، خواتین پیچھے قلعے کے اندر ہے. یہودیوں نے سمجھا کہ ہم اس پہ حملہ کریں گے. ایک یہودی دیوار پھلانگ کے قلعے کے اندر چلا گیا. جب اندر جاتا ہے، آگے یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی تھی. اللہ اکبر. میری اور آپ کی بہن بیٹی آج تو جب جانور ذبح کیا جائے آنکھیں بند کر لیتی ہے، مجھے خون سے خوف آتا ہے. اور جب کفر اسلام کا مارکا ہوا، سیدہ صفیہ آگے بڑھی، اس یہودی کو پکڑا، اس کا سر کاٹا اور کاٹ کے اس کے سر کو قلعے کے باہر پھینکا. سارے یہودی سر دیکھ کے بھاگ گئے کہ لگتا ہے کہ اندر بھی مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا لشکر ہے. اس قدر دلیر، بہادر اور صبر والی کتنی تھی، سبحان اللہ. صبر بھی سن لو، یہ ایسے نہیں تھا کہ اگر ایک مہینے آمدن کم ہو گئی تو خامن کا جینا محال، اگر ایک عید پہ کپڑے نہ ملیں تو بے صبری کا مظاہرہ، بیٹا یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو بہن نوحہ پیٹنا، ہائے وائے. ایسی بات نہیں تھی. سیدہ صفیہ اللہ عنہا، آپ کا پیارا بھائی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، ہونٹ کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، جگر نکال کے چبایا گیا. یہ خون لگے ہیں اللہ کی قسم. اس گلشن پہ، اس گلشن اسلام پہ خون لگا ہوا ہے. کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ کہ اس دین اللہ پہ خون لگا ہے اور دنیا کا عظیم خون لگا ہوا ہے اور عظیم قربانیاں لگی ہوئی ہیں. ہم نمازی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
ہم اپنی بیٹی بہن کو پردہ کروانے کے لیے تیار نہیں، گھر میں اللہ رسول کو لانے کے لیے تیار نہیں، سارا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا سیدنا میر حمزہ کا جسم، اور دور سے دیکھا نبی علیہ السلام نے صفیہ آ رہی ہیں، صفیہ، اللہ اکبر، پھپھو جان آ رہی ہے۔ زبیر کو کہا جاؤ اپنی ماں کو روکو، اس سے صبر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ نبی علیہ السلام کی شاگرد تھیں صحابیات، صبر بھی ایسے ہی تھا، جگر بھی بڑا رکھتی تھی۔ جب جا کے زبیر نے روکا، کہا اماں جان رک جائیے، آپ سے اپنے بھائی کی لاش نہیں دیکھی جائے گی۔ تو کیا جواب دیتی ہیں؟ کہتی ہیں مجھے سارا واقعہ پتہ چل گیا ہے، جاؤ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں، میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ زبیر، کہہ دو اپنی اماں سے آ کے اپنے بھائی کی لاش دیکھ لے۔ اللہ اکبر، جب آتی ہے آ کر کے اپنے بھائی کی میت سے کپڑا اٹھایا، اٹھا کر کے کیا کہا؟ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن میرا بیٹا، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیرے اوپر جو روشنی بن کے سورج چمکتا تھا، آج وہ سورج غروب ہو۔ اس قدر صبر، یہ تھا خواتین اسلام کا کردار۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے آگے دو قدم بڑھیے، ایک صحابیہ کا بیٹا جوان فوت ہو گیا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، باہر نکلی پورے پردے کے اندر۔ جب باہر نکلی تو لوگ کہنے لگے جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے اور دیکھو یہ باہر کپڑا پہن کے پردے کر کے پھر رہی ہے۔ فوراً رک گئی اور رک کے ایسا جواب دیا کہ قیامت کی دیواروں تک پوری دنیا کے مسلمان خواتین کو درس دے دیا۔ کہا لوگو تم میرے پردے پہ بات کرتے ہو، سن لو میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت اور حیا نہیں مری، میری غیرت بھی زندہ، میری حیا بھی زندہ۔ اللہ ہماری بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو غیرت اور حیا والی زندگی نصیب کرے۔ اللہ کی قسم، پہلے کچھ عرصہ 20 سال پہلے چلے جائیں، جب گھر کا بڑا گھر میں آتا تھا نا، ابا جی بابا جی گھر میں آتا، عورتیں بھاگتی لپکتی دوپٹے پکڑتی، ابا آ گیا، دادا جی آ گیا، نانا جی آ گئے، دوپٹہ پکڑ کے سر پہ کرتی، اپنا لباس سیدھا کرتی، ادب سے کھڑی ہوتی، السلام علیکم ابا جی، نانا جی، دادا جی، آپ تشریف لائے، بیٹھو۔ خدمت، مدارت، احترام، ادب سب ختم ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اب بابا، ابا، نانا، دادا آتا ہے، اسے دوپٹے کی کوئی پرواہ نہیں، شرم و حیا کی کوئی پرواہ نہیں، آ کے سر جھکانا بھی قبول نہیں کرتی، اپنے دادا نانا سے ملنا بھی قبول نہیں ہے۔ بٹھا دو ڈرائنگ روم، بیڈ روم، ٹی وی لان، جو بٹھا دو، پانی پلا دو، اگر سامنے آ گئی تو ٹھیک، ورنہ جائے، یہ بابا اپنی زندگی گزار چکا ہے، اب ہم نے اپنا لائف سٹائل چینج کر۔ کیا ہو گیا میری ماں اور بہنوں؟ وہ ادب احترام ہی ختم ہو گئے، وہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ موجود ہے لیکن اس سوشل میڈیا نے، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اللہ کی قسم اس نے تباہی اتار دی۔ یہ موبائل کوئی غلط ایجاد نہیں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے دو راہ دکھا دیے ہیں۔ اللہ کی قسم تمہارے موبائل قرآن و حدیث سے بھی بھر سکتے ہیں اگر تم چاہو، اور اس کو شیطان سے بھی بھر سکتے ہو اگر تم چاہو۔ اللہ ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور ان کی مثالیں اور ان کا سبحان اللہ مقام ایسے نہیں مل جاتا تھا۔ حدیث کی کتابیں پڑھ رہا تھا، ایک حدیث گزری میری نظروں سے، جب میں نے شروع میں اسے پڑھا نا تو تھوڑا سا دھچکا لگا، لیکن جب کمپلیٹ پڑھا تو اللہ کی قسم آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ کیا صحابیات اتنی محبت کرتی تھی نبی علیہ السلام سے، اس قدر محبت۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابیہ کو پیغام بھیجا نکاح کا، 6 بچے اس کے، نکاح کا پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔
یہاں تک پڑا اللہ کی قسم دل کو دھچکا لگا کہ محمد کریم کو انکار. لیکن جب اگلا جملہ اور اگلا حصہ حدیث کا پڑھا نا تو یقین کریں رونا آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں آپ کو پسند نہیں ہوں؟ تو عرض کی اللہ کے نبی آپ ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں مجھے، میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں آپ، لیکن میرے 6 بچے ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میرا محمد سویا ہوا ہو اور میرے بچے قریب آ کے روئیں اور میرے محمد تکلیف سے اٹھ جائیں. میں اس لیے آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میرے بچوں کا رونا آپ کو تکلیف دے گا. یہ صحابیات کا کردار تھا، اس قدر محبت. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، غمیسہ ان کا نام تھا، ام سلیم کے نام سے مشہور ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا، پیچھے کسی کے چلنے کی آواز آئی. میں نے پوچھا یہ میرے پیچھے کون چل رہا ہے، میرے پیچھے کون چل رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کی صحابیہ ام سلیم چل رہی ہے یہ دنیا میں. اور اس کے قدموں کی آواز اللہ جنت میں ایسے نہیں سنا رہا تھا، یہ نبی علیہ السلام سے محبت اتنی کرتی تھی، اس کا کردار اتنا پاکیزہ طاہر اور مطہر تھا. نبی علیہ السلام ان کے گھر میں آ کے لیٹے، نیچے چمڑے کا گدا بچھا ہوا ہے، اپنی شیشی اور اپنے برتنوں میں نبی علیہ السلام کا پسینہ ڈال ڈال کے رکھ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی آپ کے اس پسینے کو اپنے بچوں پہ لگاتی ہوں، برکت کے لیے لگاتی ہوں، اور اس خوشبو کو اپنی خوشبو میں شامل کرتی ہوں تو میری خوشبو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر یہ محبت کرنے والی صحابیہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے میرے گھر سے مشکیزے سے پانی پیا، منہ لگا کے وہ مشک ہوتی ہے، وہ چمڑے کی بنی ہوئی ایک تھیلی، اس میں پانی بھرا بھرا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کے منہ کو اپنا لب مبارک لگایا اور پانی پیا، باندھ کے چلے گئے. کہتی ہیں میں اٹھی اور اٹھ کے اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا کہ جس چیز کو میرے نبی کے لب لگ گئے ہوں میں ساری زندگی اس کو اپنے پاس رکھوں گی. سبحان اللہ. یہ اس قدر محبت کرنے والی اور اس قدر مواہب، یہ سب سے بڑی بات جو مسلمان خواتین کا کردار تھا کہ جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر شرک کے قریب نہیں جاتی. کیا میری بہن بیٹی کیا کرتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آئے چلو جی بابا جی کے پاس، اللہ اکبر. اور کیسے آپ نے میڈیا پہ دیکھ لیا کہ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گلے سے دم ہو رہے ہیں، اور جب پکڑا گیا پوچھا تجھے کلمہ آتا ہے؟ کہتا مجھے کلمہ بھی نہیں آتا. یہ وہ بابے ہیں جن کو اہل حدیث وہاں بھی رد کرتے ہیں، اور ہمارے بھائیوں نے سمجھا کہ شاید ہم اولیاء کے مخالف ہیں. اللہ کی قسم اولیاء کا تذکرہ تو رب کے قرآن میں ہے، محمد کے فرمان میں ہے، ان کے مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم ہر اس بندے، ہر اس بابے 2 نمبر ولی کے مخالف ہیں جس کو اللہ رسول کا دین بھی نہیں پتا، نماز ایک نہیں پڑھتا، اور لوگوں کے بڑے بڑے کام بچے اور بیٹے اور بیٹیاں دے رہا ہے. ہم اس کا رد کرتے ہیں. اللہ کے ولی تو ہمارے سارے بے بھائی، ہم ان کا احترام کرتے ہیں جو اللہ کا ولی، اور جو شیطان کا ولی ہے اس کی اللہ کی قسم کوئی قدر، کوئی رسپیکٹ نہیں. میری بہن بیٹی جاتی ہے بابا جی سے تعویذ، کوئی منگا، کوئی سپی، کوئی دھاگے، کوئی کڑا، کوئی مری، کوئی چھلا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور تیرے لیے اللہ ہی کافی نہیں تھا کیا اللہ کو بھول گئی؟ اللہ اکبر. اور یہ بی بی سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا خامد مشرک تھا، چھوڑ کے چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا. دوسرے نکاح کے لیے ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں
پیغام بھیج دیا نکاح کا۔ جب پیغام بھیجا تو پہلی شرط کیا لگائی؟ پہلے کہا تمہیں معلوم ہے ابو طلحہ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرتے ہو؟ کہا درخت کی۔ معلوم ہے درخت کہاں سے نکلا ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے زمین سے نکلا ہے۔ تو کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری آنکھوں کے سامنے یہ درخت زمین سے نکلا ہے اور تو اس کو اپنا رب بنائے ہوئے ہے؟ دعوت توحید۔ ابو طلحہ اسی وقت کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تیرا مسلمان ہوا میرا حق مار ہوا میرا نکاح پڑھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کے مقام کے اندر وہ ایک سوال بہت ہوا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ یہ آپ کے اڈے کے ساتھ وہ نہر کے کنارے پہ اس کی قبر ہے۔ اس کے قبر پہ ایک بار جانا ہوا، گزر رہے تھے دیکھا قبر ہے اتنی گہری اور ساتھ تھا فیکٹری کا گندا پانی، یہ کون سا ولی آ گیا؟ مغاری گواہ تھا بڑا پرانا، کسی دور میں انڈیا کے ایجنٹ ہونے کا بھی اس پہ الزام آیا تھا۔ جب نیچے اترے پہلے درخت دیکھا، اس درخت پہ دھاگے بندھے ہوتے، پھر جب قبر پہ گئے دیکھا اس کے چہرے پہ بھی دھاگے، پوچھا یہ دھاگے کیوں باندھے گئے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے وہ اڈے، یہ ہے وہ اڈے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ اڈے جہاں پہ کیا نہیں یہ دھاگے باندھتے آتے، جس کی پسند کی شادی نہ ہو وہ یہاں پہ آ کے دھاگے، پھر بابا جی اس کی پسند کی شادی کرواتے ہیں۔ ابو طلحہ اگر درخت کی پوجا کرے ام سلیم رد کر دے، رات کا یہ کلمہ پڑھنے والا جا کے درختوں کی پوجا کرے۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دائیں بائیں دیکھو، اپنے لوگوں تک دعوت پہنچاؤ۔ خالی جامعہ رحمانیہ میں جمعہ پڑھ لینا کافی نہیں، اس دین، اس دعوت، اس توحید کو لے کے اپنے دوست، سجن، یار اور میری مائیں اور بہنیں، اپنی سہیلیاں، رشتے داروں کو دعوت توحید دے اور ان کو سمجھائے کہ اللہ کی توحید کو سمجھ جاؤ، اسی میں انشاءاللہ نجات ہے، ورنہ قیامت کے روز پھنس جائیں گے۔ بہت ساری خواتین اسلام کے واقعات ہیں، اللہ کی قسم کئی جمعے لگ جائیں گے۔ ہماری تاریخ اتنی روشن ہے خواتین اسلام کی، اللہ کی قسم پڑھتے جاتے ہیں، اپنے سینے ٹھنڈے کرتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے ایک اور ہے، اللہ اکبر، طبقات ابن سعد کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، اسد الغابہ کے اندر بھی آتا ہے۔ آپ نے دوسرے طرف سے سنا ہوگا سیدہ زنیرہ واقعہ، طبقات ابن سعد میں اس میں لکھا ہے کہ یہ امیمہ کی بیٹیاں تھیں، شروع اسلام میں ساری مسلمان، ساری بہنیں، اور ان بہنوں میں ایک کا نام تھا زنیرہ۔ وہ زنیرہ جب اسلام لائی تو دونوں آنکھیں خراب ہو گئی، دونوں آنکھیں خراب ہو گئی، حتیٰ کہ بینائی چلی گئی۔ ابو جہل نے بھی بڑے ظلم کیے، دھیان دینا، بڑے ظلم کیے، اور آگے پتہ ہی سے کیا کہتے تھے، آج بھی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں۔ آگے کہتے تھے زنیرہ دیکھ لیا، لات عزا کو چھوڑا نہ تو نے، اس نے تجھ سے بدلہ لیا، تجھے اللہ کر دیا، تجھے اللہ کر دیا۔ آج بھی میری کوئی بہن، کوئی بیٹی اگر توحید پہ آ جائے اور اسے مشکل آ جائے تو کہتی ہے دیکھا جب سے تو وہابی ہوئی ہے تیرے ساتھ یہ حالات چل رہے ہیں، تیرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، تیرے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہو رہا، اور میری ماں، بہن، بیٹی پریشان ہو جاتی ہے، اور اللہ کی بندی پریشان نہ ہو۔ زنیرہ کا جواب سن، زنیرہ کہتے ہیں مکے کے مشرک کو سن لو، لات عزا کو تو اتنا بھی نہیں پتا، یہ جو سامنے پوجا کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، یہ جو ہندی ہوئی ہوا، یہ میرے مالک نے میری تقدیر میں لکھا تھا، یہ میرے اللہ کی طرف سے فیصلے تھے، میں اس کو قبول کرتی ہوں، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ امید ہے کہ میرا رب جو لے سکتا ہے وہ یہ میری آنکھیں دے بھی سکتا ہے۔
یہ نیک، یہ صالح، یہ بیوی، یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والی رات کو سوتی ہے اور جب صبح اٹھی اپنی آنکھیں کھولتی ہے فجر کی نماز کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کی بینائی کو لوٹا دیا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، جب ایسے واقعات ہو جائیں تو یہ نہیں کہنا کہ ایسے کر لیتی تو ایسے کر لیتی، کہنا نہیں، یہ میرے رب کے لکھے ہوئے معاملے ہیں، میں اس پہ ایمان لائی، وہ میرا رب چاہے گا تو میری مشکلیں آسان کر دے گا۔